السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سورہ بقرہ میں 112 آیتوں تک اللہ کے فضل و کرم سے اب تک پڑھ چکے ہیں۔ 112 آیات تک اب تک پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج آیت نمبر 113 اور 114 پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں آپ نے جانا تھا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں ہم ہی جائیں گے، نصرانی کہتے ہیں ہم ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی گروہ یا جماعت بندی کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جاتا، اللہ پر ایمان اور اپنے نیک عمل کی وجہ سے جنت حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہودیوں نے کہا کہ نصرانی کسی دین پر نہیں ہے، کسی حق پر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس حق ہے، شیء کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، کسی بنیاد پر نہیں ہے، کسی حق پر نہیں ہے، کچھ بھی ان کے پاس حق نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ یہودی بھی پڑھے لکھے ہیں اور اللہ کی کتاب توریت ان کے پاس ہے، اور اس میں جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے آنے والے نبی کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے۔ اور اسی طرح سے نصرانی انجیل پڑھتے ہیں، اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل ہے، انجیل میں کوئی نئی شریعت نہیں آئی ہے۔ تو دونوں جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پاس حق ہے، لیکن حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے حق کا اقرار نہیں کرتے، اور کچھ بھی حق کا اقرار نہیں کرتے کہ تھوڑا بہت تو حق ہے۔ بالکل سرے سے کہہ دیا لیست النصارى علی شیء، اس نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہود کے پاس کچھ بھی حق نہیں ہے اور نصارہ کے پاس کچھ بھی حق نہیں ہے، جبکہ دونوں اپنی اس بات میں ظالم ہیں۔ اور جہاں تک یہودیوں کا یہ کہنا کہ نصارہ بالکل حق پہ نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ نصارہ جب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس پر ان کے احکام کے مطابق انہوں نے عمل کیا تو اس وقت حق پر تھے۔ نصارہ کا کہنا کہ یہود بالکل حق پر نہیں ہے، نہیں، یہود جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کیا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو حق پر تھے۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو یہود کی ذمہ داری تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب یہود اور نصارہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لائے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مسلمان ایمان لاتے ہیں سارے نبیوں پر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی سارے رسولوں پر، ساری کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کسی ایک رسول کا انکار بھی سارے رسولوں کا انکار ہے، کسی ایک کتاب پر انکار کر دینا ساری کتابوں کا انکار ہے۔ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ عدل کرنا نہیں جانتے اور حق کو قبول کرنا نہیں جانتے، اور دوسرے کے ہاں جو کچھ حق ہے اسے ماننا نہیں جانتے۔ اور یہی حال بے علموں کا ہے، یہ تو بے علموں کا حال ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں ہے، انہی کی بات کی طرح۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں کفار مکہ مراد ہے،
لیکن کفار مکہ ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، بے علم تھے، لیکن الفاظ عام ہیں اور قیامت تک جتنے بے علم اس طرح کا دعویٰ کریں گے سب اس میں شامل ہیں۔ تو جن کے پاس بھی علم نہیں ہے ان کی بھی یہی حالت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کسی چیز پر نہیں ہیں، یعنی ہر کسی کو اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ ہے اور دوسرے کے یہاں جو حق موجود ہے اس کا کچھ بھی اعتراف نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ عدل کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر دوسرے کے پاس حق ہے تو اتنے حق کا اعتراف کیا جائے، اور اگر جو باطل ہے اس باطل کو بیان کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلاف کے معاملے میں اپنا فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ کہا جاتا ہے اللہ فیصلہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تین طرح ہوتا ہے، ایک ہے فیصلہ شرعی، ایک ہے فیصلہ کونی، اور ایک ہے فیصلہ جزائی۔ اللہ تعالیٰ کا شرعی فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چیز دین ہے، یہ چیز شریعت ہے۔ جیسے اللہ کا شرعی فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا شرعی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مطابق کوئی چلتا ہے، کوئی نہیں چلتا۔ ایک فیصلہ تکوینی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو وہ ہو کے رہے گا، اللہ کا فیصلہ آ گیا تو نافذ ہو جائے گا، یہ تکوینی ہے، کائنات میں اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے۔ تو شرعی فیصلہ، کونی فیصلہ یا تشریعی فیصلہ اور تکوینی فیصلہ، اور ایک فیصلہ ہے جزائی، یعنی بدلہ دے کر فیصلہ کرے گا۔ تو یہ یہاں جس فیصلے کا ذکر ہے یہ جزائی فیصلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلاف کے معاملے میں بدلے کے اعتبار سے فیصلہ کر دے گا کہ کون آدمی حق پر تھا اور حق کے مطابق اس کا فیصلہ ہو رہا ہے اور انعام حاصل کر رہا ہے، اور کون آدمی ناحق پر تھا اور اپنے ناحق کے مطابق وہ سزا پا رہا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے کے لیے اپنے انبیاء بھیجے ہیں، اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور حق کو دنیا میں اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو تشریعی طور پر تو فیصلہ آ چکا ہے اللہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب جو جنت میں جانا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، قرآن مجید پر ایمان لائیں، اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ تو آ چکا ہے۔ اب جو فیصلہ قیامت کے دن ہے وہ بدلے کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کا بدلہ یہ ہے اور ان کا بدلہ یہ ہے۔ قیامت کا نام قیامت کیوں ہے؟ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ قیامت یہ قیام سے، قیام مانے کھڑا ہونا۔ اس دن سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہوگا۔ تو یہ قیامت ہے کہ جب سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور ہر کسی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، اور عدل اس دن پوری طرح سے قائم ہوگی، کسی طرح کا کوئی ظلم باقی نہیں رہے گا، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اہل ایمان کے ساتھ فضل کا معاملہ ہے، اور بقیہ سارے لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہے، اور اللہ کے ہاں ظلم ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ظلم ذرہ برابر بھی نہیں۔ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا انعام کتنا بدلہ ملنا چاہیے؟ ثواب، ایک ثواب ملنا چاہیے، ایک نیکی کا ایک ثواب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ ایک نیکی کا 10 ثواب، یہ اس کا فضل ہے۔ آپ ایک خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کا 10 دیتا ہے، 70 دیتا ہے، 700 تک دیتا ہے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، 700 دانہ اللہ تعالیٰ اس سے پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ فضل کا معاملہ ہے کہ برابر کا بدلہ نہیں بلکہ زیادہ عطا کرنا۔ تو زیادہ عطا کرنا یہ فضل ہے۔ تو اللہ کا معاملہ فضل کا ہے، یا پھر عدل کا ہے کہ جتنا گناہ اتنی سزا، اس سے زیادہ سزا نہیں ہوگا، تو وہاں عدل ہے۔ ظلم نہیں ہے کسی طرح کا، نہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ظلم ہے کہ اگر انہوں نے 10 نیکی کی ہے تو 9 ہی کا ثواب ملے، 1 کا نہ ملے، اور نہ ہی گناہ کرنے والوں پر ظلم ہوگا کہ اگر انہوں نے 10 گناہ کیے ہیں تو 12 سزا دیا جائے، نہیں، 10 گناہ کیے تو 10 گناہ کی ہی سزا ان کو دی جائے گی۔ تو اللہ کے یہاں جو بھی فیصلہ ہوگا بالکل عدل کا فیصلہ ہوگا یا پھر فضل کا ہوگا، اور ظلم رتی برابر، ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کس قدر ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟
ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جس نے مسجدوں سے روک دیا کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے. مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے جس نے روک دیا، اس سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہے؟ یہ سوال ہے یا جواب ہے؟ کبھی کبھی جواب دیا جاتا ہے سوال کی شکل میں، یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ کی طرف اسے نسبت حاصل ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اسے تعمیر کیا جاتا ہے، اور اسی اللہ کے گھر میں جسے اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا ہے، اسی میں اللہ کا نام لینے سے روکا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے، وسعی فی خرابہا، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس کو ڈھانے کی کوشش کرے، اس کو گرانے کی کوشش کرے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے. صرف کوشش پہ ظالم ہو جاتا ہے، تو جو ڈائریکٹ ویران کر رہا ہو، جو اسے ڈھا رہا ہو، گرا رہا ہو، وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم بھی کوئی چھوٹا ظالم ہوتا ہے، کوئی بڑا ظالم ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ظالم ہوتا ہے. اس میں بھی ترتیب ہے، اس میں بھی درجات ہیں. سب سارے ظالم ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی چھوٹا ظالم ہوتا ہے اور کوئی زیادہ ظالم ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا وہ زیادہ بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، خراب کرنے کی، ڈانے کی کوشش کرے، اور اس میں اللہ کا نام لینے سے روکے. وہ بڑا ظالم ہے. اللہ کی مسجدیں، اللہ نے مسجد کو اپنی مسجد کہا، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر بنائی جاتی ہے، اور اللہ کا نام لینے کے لیے، اور اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے بنائی جاتی ہے. اسی لیے اس کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی. یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس میں آ کے رہتا ہے. بہت سے نادان نہیں سمجھتے. وہ اللہ کا گھر ہمیشہ جب کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ملکیت ہی ایک ہی مطلب نہیں ہوتا، بہت سارے مطالب ہوتے ہیں. جب آپ ایک انگوٹھی آپ کے پاس ہے، کہتے ہیں یہ میری انگوٹھی ہے، آپ نے اپنی طرف نسبت کی. پھر آپ نے کہا یہ لوہے کی انگوٹھی ہے، پھر آپ نے لوہے کی طرف نسبت کر دی، ہے نا. پھر آپ نے کہا یہ میرے جو ہے جہیز کی انگوٹھی ہے، جہیز کی طرف نسبت کر دی. تین طرف نسبت ہو گئی. تینوں کا معنی ایک ہے کہ الگ الگ معنی ہے. جب آپ کہتے ہیں میری انگوٹھی ہے تو مطلب میں اس کا مالک ہوں. جب آپ کہتے ہیں چاندی کی انگوٹھی ہے تو اس کا مطلب ہے چاندی کی بنی ہوئی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جہیز کی انگوٹھی ہے مطلب جہیز میں ملی تھی، ہے نا. تو اس طرح ایک ہی لفظ ہے لیکن معنی ہر جگہ الگ الگ ہو جاتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ہمارا گھر ہے مطلب ہم اس گھر میں رہتے ہیں، لیکن جب کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے، اسے اپنا نام دیا، اپنی نسبت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں رہتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے. اس گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے لیے وہ مخصوص ہے، اس لیے اسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تو اللہ کی مسجدوں سے جو روکے، کس چیز سے روکے؟ کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. کسی وقت مسجد میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں، بعض چیزوں میں مسجد سے روک سکتے ہیں. اللہ کا نام لینے سے مسجد میں نہیں روک سکتے. لیکن یہ شخص صلاۃ ختم ہو گئی، مسجد بند کر دو، روک دیا گیا، مسجد میں نہیں جانے دیا جائے گا. تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ یہ شخص ظالم ہے جس نے مسجد کو بند کر دیا ہے. مسجد کو سے روکا ہے اس نے مسجد کی حفاظت کے لیے، اس میں چوری نہ ہو جائے، اس میں کوئی شخص کسی طرح کی شرارت نہ کرے، اس میں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی گندگی نہ پھیلائے، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام رہے. تو اس طرح سے اگر روکا جائے تو وہ روکنا اور اللہ کے نام سے روکنا دونوں دو چیزیں ہیں، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. تو فرمایا کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اللہ کا نام لینے سے روکے. اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ کا ذکر ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ اللہ کا ذکر ہے. جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے جو بہت سارے اہل بدعت نے ایجاد کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ذکر نہیں کرتے تھے، اور ان سے بھی گئے گزرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہو یہی ذکر ہے. ہو یہ ذکر نہیں ہے. ہوا یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ہوا کے معنی وہ. جب آیا لا الہ الا ہو یا الا ہوا
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ہوا وہ اس جب کہہ رہے ہیں اس سے وہ اللہ مقصود ہے. کبھی کبھی آپ نام لیتے ہیں اور کبھی اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اس کہہ کر کے، وہ کہہ کر کے. تو ہو یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، کیونکہ کہے ہو اللہ کا نام ہے، اور جب ہم ہو کہتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا. اگر کسی مسجد میں بیٹھ کر کچھ لوگ ہو کہہ رہے ہوں تو ان کو روکنا ظلم ہے کہ عدل ہے؟ عدل ہے روکنا ان کو، اس لیے کہ اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، اللہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق نہیں لے رہے ہیں. مسجدوں کو اللہ کے ذکر کے لیے جیسا اللہ چاہتا ہے، اپنے نبیوں کے ذریعے جیسا ذکر کرنے کے لیے اس نے اجازت عطا فرمائی ہے، اس طرح کے ذکر کرنے کے لیے اس طرح کے ذکر کی اجازت دی جائے گی اور اس طرح کے ذکر سے نہیں روکا جائے گا. وسعى في خرابها، اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. مسجد کی ویرانی، مسجد کو کھنڈر بنانا، خراب کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک حسی ایک معنوی، یا ایک کو ظاہری کہہ لیں اور ایک کو باطنی. مسجد کو توڑ دیا، ڈھا دیا، گرا دیا تو یہ ویران کر دیا، کھنڈر بنا دیا. اور مسجد تعمیر کر دی خوب اچھی، لیکن اس میں صلاۃ کا اہتمام نہیں، کوئی صلاۃ نہیں پڑھتا، کوئی تلاوت نہیں کرتا، کوئی مسجد میں جا کر کے اللہ کا نام نہیں لیتا، کوئی وہاں پر جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے لیے رکوع نہیں کرتا، اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا، تو وہ بھی ویران کرنا ہے. تو مسجد کو خیر سے آباد نہ کرنا یہ بھی اسے ویران کرنے کے برابر ہے. تو یہ لوگ بھی ظالم ہیں جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے. یہ ہو گئے وہ جو ظالم ہیں. اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ظلم سے ایک مقصد مشرک بھی ہے، اور ظلم کے مقابلے میں توحید ہے، عدل ہے. عدل، توحید سب سے بڑا عدل ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے سب سے بڑے ظالم. تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، آبادی کی کوشش کرنے والے، اس میں اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ توحید پر قائم ہونے کی دلیل ہے. یہ بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے اور مسجد کو آباد کرتا ہے. اور جیسے ظالموں میں کوئی چھوٹا ظالم ہے، کوئی بڑا ظالم ہے، کوئی بہت بڑا ظالم ہے، ویسے ایمان والوں میں بھی کوئی چھوٹا ایمان والا، کوئی بڑا ایمان والا، کوئی بہت بڑے ایمان والا ہے. چھوٹا ایمان والا ہے تو جا کے مسجد میں تلاوت قرآن کر لیتا ہے، اس میں جا کے اللہ کے لیے رکوع سجدہ کر لیتا ہے، اتنا ہی آباد کر کے آ گیا. یا مسجد تعمیر ہو رہی، اس میں حصہ لے لیا، ایک اینٹ، 4 اینٹ، ایک دیوار ہے نا، کسی طرح مسجد میں حصہ لے لیا، چھوٹا ایمان والا ہے. اس سے بڑے ایمان والا ہے، اس سے زیادہ اس کو آباد کر. ایک آدمی فرض پڑھ کے نکل آتا ہے، ایک آدمی فرض بھی پڑھتا ہے اور اللہ توفیق دے تو فرض سے آگے پیچھے کی سنتیں بھی ادا کرتا ہے، تو اس نے اور زیادہ آباد کیا، اور زیادہ آباد کیا. اسی طرح سے تعمیر کے معاملے میں اس نے پوری مسجد تعمیر کر دی، اللہ نے اسے توفیق اور فضل عطا فرمائی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ایمان اور بڑا ہوا ہے. مسجد کی تعمیر کے لیے کوششیں کرتا ہے، صرف ایک ہی مسجد نہیں کہ اپنے گاؤں کی مسجد، اپنے محلے کی مسجد، اپنے گھر کی مسجد، بلکہ اس کے دل میں تمنا اور آرزو ہے کہ جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد تعمیر ہو، اور اس کے لیے وہ اپنی جیسی کوشش کرتا ہے. تو اس کا مطلب اس کا ایمان اسی قدر زیادہ ہے. تو جیسے ظلم گھٹتا بڑھتا ہے ویسے ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے. کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہے، تو اپنے ایمان کا بھی اس میں جائزہ لے سکتا ہے بندہ کہ ہم کون ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان بھی فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد کو آباد وہ کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کسی کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ لاکھ کہے کہ میں مسجد تعمیر کروں گا، وہ کرنے والا نہیں ہے، اس کو اس کی توفیق ملنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور اسے ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ان کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں. ان کے لائق تو یہی ہے، یا یہ اسی لائق ہیں کہ یہ مسجد میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں. اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور
جب یہ معلوم ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو کوئی بھی مسجد میں جائے تو اللہ سے ڈرتا ہوا جائے. اللہ جو اس زمین و آسمان کا مالک ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جب کوئی بھی مسجد میں جائے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائے. تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اس کے بجائے الٹا یہ کرتے ہیں کہ خود جو ہے ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے مسجدیں ویران ہوں اور اللہ کا خوف ان میں نہیں ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے. آیت تو خبر کے طور پر ہے کہ ایسے لوگوں کو مسجدوں میں ڈرتے ہوئے جانا چاہیے، لیکن اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوں ان کی یہ حالت بناؤ. اگر اللہ تمہیں توفیق دے کہ وہ مسجدوں میں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں. اگر وہ مسجدوں میں جائیں تو وہ امن اور چین کے ساتھ مسجد میں نہ جائیں بلکہ خوف زدہ ہو کے جائیں. یہ اللہ اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے. اور تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خوشخبری دے رہا ہے. یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو کفار نے مسجد حرام جو اللہ کا گھر ہے کعبہ، اس سے مسلمانوں کو روک رکھا تھا. وہاں عمرہ کرنے نہیں جانے دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سن میں عمرہ کرنے گئے؟ صلح حدیبیہ سن 7 ہجری میں ہوا ہے. 7 سال تک، ہجرت کے 7 سال بعد تک، جبکہ وہ اللہ کا گھر تھا. وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس سے کسی کو نہیں روکا جائے گا. لیکن مسلمانوں کو کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کہتے تھے کہ نہیں جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی مسلمانوں کو کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں جانے سے تمہیں روک رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہے ہیں، ان کے اوپر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ اسی گھر میں جاتے ہوئے ڈریں گے، خوف ہوگا. اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری پوری فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور اس کے بعد قرآن پاک میں اعلان کر دیا گیا. کیا اعلان کیا گیا؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. شرک کرنے والے ناپاک ہیں، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، الا لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان، کہ اس سال کے بعد اب کوئی مشرک یہاں طواف نہیں کرے گا اور کوئی ننگا ہو کر یہاں طواف نہیں کرے گا. مشرکین نے اپنا دین کھیل تماشا بنا رکھا تھا. جب جاتے تھے کعبہ کا طواف کرنے تو ننگے طواف کرتے تھے. کہتے تھے یہ کپڑا جسے پہن کے ہم نے گناہ کیا، اس کپڑے میں کیسے طواف کریں گے. منمانی دین بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فحشکاری کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ننگے پن کا حکم دیتا ہے؟ نہیں، اللہ قطعاً حکم نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو حیا کا حکم دیتا ہے، شرم کا حکم دیتا ہے. تو بے حیائی کو عام کرتے تھے ان جگہوں پر جو اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں. توحید کے اڈے شرک کے اڈے کی طرح نہیں ہوتے. توحید کے اڈوں میں حیا ہوتی ہے اور توحید کے اڈوں میں عفت اور پاک دامنی ہوتی ہے اور شرک کے اڈوں میں زناکاری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اس کو پاک صاف رکھا جائے اس گھر کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی ننگا اس گھر کا طواف نہیں کرے گا اور کپڑے پہن کے اور احرام باندھ کے آنا ہوگا اگر عمرہ یا حج کرنا چاہتے ہیں. اور یا ویسے عام طواف کرنا چاہتے ہیں تو عام کپڑوں میں طواف کریں، لیکن ننگے طواف کرنا منع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا خوشخبری دی کہ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ لوگ جو اس اللہ کے گھر کو ویران کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو اہل ایمان سے آباد کرے گا اور اہل شرک وہاں خوف زدہ ہو کر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان لوگوں کے لیے جن کا صفت اوپر ذکر ہوا، جن لوگوں کا ذکر اوپر ہوا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. ظاہر بات ہے دنیا کا عذاب، دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں چھوٹی سزا ہے اور آخرت کی سزا دنیا کے مقابلے میں بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے. اسی طرح سے آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں، دنیا کا انعام اہل ایمان کے لیے چھوٹا سا انعام ہے، آخرت کا انعام اہل ایمان کے لیے بہت بڑا انعام ہے. جیسے اہل کفر کے لیے دنیا کی سزا چھوٹی سی سزا ہے اور آخرت کی سزا بڑی سزا ہے، ویسے ہی اہل ایمان کے لیے دنیا کی تکلیفیں ایک طرف، دنیا میں بھی اللہ انہیں انعام سے نوازتا ہے، خوشخبریوں سے نوازتا ہے. تو جو دنیا میں انعامات حاصل ہوتے ہیں، خوشخبریاں حاصل ہوتی ہیں، وہ آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں. آخرت میں جو اہل ایمان کو انعام ملنے والا ہے وہ بہت بڑا اور بے حساب انعام ملنے والا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ آخرت کی چیزوں کو دنیا کے مثالوں سے سمجھاتا ہے، نہیں تو کیسے سمجھ میں آئے. اللہ نے کہا کہ آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا. اگر دنیا میں آگ نہیں ہوتی
تو کیسے سمجھ میں آتا کہ آگ کا عذاب ہو؟ کیا آخرت کی آگ دنیا ہی کی آگ کی طرح ہے یا اس سے کئی گنا زیادہ اور دردناک ہے؟ اسی طرح سے جنت کی جو نعمتیں دنیا میں بتائی گئی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بتائی گئی ہیں، اس کے مقابلے میں جو انعام اللہ نے رکھا ہے اہل ایمان کے لیے، اللہ اکبر، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ نے جنت میں آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل میں کھٹکا ہے۔ اللہ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کا انعام رکھا ہے۔ اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں کو کھنڈر بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی رکھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر ہمارے ایمان کو پختہ عطا فرمائے، پختگی عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر آفت بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس طریقے سے مسجدوں کو آباد کرنے کے تعلق سے کچھ لوگ اسی آیت کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجدوں کے آباد کرنے کی فکر رکھتے ہیں، ہم لوگ زیادہ افضل ہے، کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنے کی مسجد کو خود جا کے آباد کرنے سے زیادہ دوسروں کو بھی لانا یہ سب سے زیادہ افضل چیز ہے۔ اس لیے ہم لوگ ڈگر پھر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور گاؤں میں بھی جا کے مسجدوں کی جو ویران پڑی ہوئی مسجدیں وہ لوگ اس کو آباد کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ سب سے افضل ہے، ہماری جماعت کا ہمارا آپ کا پیغام پہنچ گیا، جزاک اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خیر ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صلاۃ کی دعوت، یہ دعوت اگر کوئی کر رہا ہے، صلاۃ کی طرف بلا رہا ہے، تو اس میں اس کا کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا جو کہے کہ صلاۃ کی دعوت نہ دو، صلاۃ کے لیے مت بلاؤ، کوئی اس کے اوپر ممکن نہیں ہے۔ لیکن کون سی صلاۃ کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ کیا وہ صلاۃ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یا آپ نے کچھ اپنی طرف سے بنا رکھا ہے؟ کیا اس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، جو قرآن پاک میں ہے، جو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یا اس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں جو ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ انہیں خیر کی توفیق دے اور ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں اور ان کو بھی ہماری بھلائی چاہنا چاہیے، ہے نا۔ مسلمان سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی خیر خواہی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے اچھی چیز ایک قدم آگے بڑھے، انہوں نے پہلے جو کتاب پڑھتے تھے اس پہ بڑے اعتراضات تھے کہ اس میں بڑے خرافات ہیں، بڑی کہانیاں ہیں، بڑے قصے ہیں، تو انہوں نے بدل کے ایک نئی کتاب لائی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ ایک خیر کا قدم ہے۔ اگر وہ کہیں کہ اس خیر کے بعد ہم پیچھے قدم ہٹا کے اسی پہ نہیں جائیں گے، کیچڑ سے نکل آئے پھر کیچڑ میں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا جس کتاب کو، اس کا نام کیا ہے؟ منتخب احادیث۔ منتخب احادیث پڑھنا شروع کیا۔ ساری حدیثیں کے بجائے صرف منتخب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ خیر، ہم تو ساری حدیثوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، صرف انتخاب کی طرف نہیں کہ اپنے حساب سے چن لیں۔ لیکن ان میں بھی جہاں قرآن کی وہ آیتیں آئی ہیں جس میں ایمان کے زیادہ ہونے کا ذکر ہے، ایمان کے کم ہونے کا ذکر ہے، ان میں ترجمہ کیا کیا؟ یہ نہیں ترجمہ کیا کہ ایمان زیادہ ہونا ہے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں، جس پر کہ سلف متفق ہیں، جو قرآن پاک سے صریح طور پر ثابت ہے۔ وہاں جہاں آئے گا زادتہم ایمانا، آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیں ان کی کتاب، ترجمہ کرتے ہیں ایمان زیادہ ہو گیا، نہیں ترجمہ کرتے ہیں ایمان مضبوط ہو گیا، ایمان طاقتور ہو گیا۔ ٹھیک ہے طاقتور ہو گیا، لیکن زیادہ ہوا اور طاقتور ہوا، صرف طاقتور ہوا اور زیادہ نہیں ہوا۔ اگر زیادہ کا انکار ہے تو قرآن میں جو لفظ ہے اس کا آپ انکار کر رہے ہیں، زیادت ہوں، قرآن میں زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ اس کا انکار کر کے اگر کہتے ہیں تو غلط ہے۔ آپ اس کا اقرار کریں پھر طاقتور بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ وہ جو دعوت الی الصلاح ہے اس میں ہم نے کبھی یا کسی نے بھی، کسی مسلمان نے بھی اس مسئلے کا انکار نہیں کیا۔
ہم نے اس کا انکار اس کا کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تبلیغ کا تو آیت کی تبلیغ کا، بلغوا عنی ولو آیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے پہنچاؤ ایک آیت ہی سے۔ تو پہنچانا کیا ہے؟ یا تو آیت پہنچاؤ یا نبی کی سنت پہنچاؤ، اپنی طرف سے قصے کہانیاں مت پہنچاؤ، اپنی طرف سے حکایات بزرگاں، منامات، خواب اور اس کے طرف سے بنا بنایا ہوا دین اور صحیح دین سے متنفر کرنا۔ اسلامک سینٹر جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اگر اسلامک سینٹروں سے دور کیا جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ ایک طرف صلاح کے لیے بلا بھی رہے ہیں اور ایک طرف یہ بھی نہیں چاہتے کہ آدمی صحیح صلاح سیکھے، تو آپ کیا صلاح کی طرف بلا رہے ہیں؟ گویا آپ نے ایک گروہ بنا لیا ہے، اس گروہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ نام لے رہے ہیں صلاح کا لیکن اصل گروہ بندی کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کے کان بند کر دیتے ہیں، ان کے آنکھ بند کر دیتے ہیں، اس سے نہیں سننا اور اس سے نہیں سننا اور اس سے نہیں سننا، اور جو تمہارا امیر کہے اسی پہ آنکھ کان بند کر کے سنتے جانا۔ جو لوگ کلمہ کا صحیح معنی نہیں بتاتے ہیں، کلمہ کی صحیح تفسیر نہیں کرتے ہیں، صحیح توحید اور شرک نہیں بتاتے ہیں، ہم کیسے دیں؟ کیا صلاح کی دعوت ہے؟ صلاح کی دعوت پہ کس کو اعتراض ہے؟ صلاح کی دعوت ہر کوئی دیتا ہے اور دینا چاہیے، لیکن اس صلاح کی دعوت دیجیے جو صلاح اسلام والی صلاح ہے، جو صلاح محمد رسول اللہ والی صلاح ہے، جو جس صلاح کی طرف قرآن پاک نے دعوت دی ہے، اس قرآن کے فہم کی دعوت دیجیے جس قرآن کے فہم کی دعوت مطلوب ہے، نہ کہ اپنی طرف سے۔ قرآن کے فضائل پہ آپ پوری بات کریں اور اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگے تو کہہ دو کہ نہیں ترجمہ رکھ دو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر تمہارے علماء نے ترجمہ کیوں کیا؟ ہمارے علماء نے ترجمہ کیوں کیا؟ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے انسان گمراہ ہوتا ہے، آدھی آیت پڑھ لینا اور آدھی آیت کو چھوڑ دینا تو ایک مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ واقعی میں جو ہے بڑے طرف تجربے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں سے جن کے بارے میں ہم بڑی اچھی توقع رکھتے تھے، جب باتیں ہونے لگی اور جب تہ بتہ جب پردے کھلنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ کہتے کیا ہے اور نیت کیا ہوتی ہے اور سوچ کیا ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، صلاح کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ یہ دعوت ہونی چاہیے۔ کسی نے روکا کہ صلاح کی دعوت نہ دو؟ کوئی مسلمان ہے جس نے روکا ہو کہ صلاح کی دعوت نہ دو؟ جس نے روکا اس نے اس پر روکا ہوگا کہ آپ یہ خرافات چھوڑ دو، یہ خرافات چھوڑ دو، یہ خرافات چھوڑنے پر روکا ہوگا۔ صلاح کی دعوت پہ کبھی کسی مسلمان نے نہیں روکا۔ اس لیے توحید کی دعوت پہ کہا ہوگا کہ آپ توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہ سب کو کیوں سکھاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اللہ سب سے اوپر ہے، باقی سب اللہ کے نیچے ہے؟ تو آپ اپنی ایک اچھا سا نقاب لے کر کے اور ایک مکھوٹا نقاب پہن کر کے سب کو گمراہ نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے اہل علم کہتے تھے کہ چاہے جس صورت میں آئے باطل، علماء اسے پہچان لیتے ہیں۔ اہل علم اللہ نے جنہیں رسوخ عطا کیا ہے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ باطل کسی بھی صورت میں آئے اسے پہچان لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اور انبیاء سے محبت برحق ہے کہ ناحق ہے؟ برحق ہے۔ کون کہے گا کہ نبی سے محبت نہ کرو؟ کون کہے گا ولی سے محبت نہ کرو؟ لیکن اگر نبی اور ولی کی محبت کے نام پر اپنی منمانی کی جائے گی تو اجازت دی جائے گی؟ تو ایسے ہی صلاح کی دعوت دینے کے نام پر جب اپنی منمانی کی جائے گی تو ظاہر بات ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کون کہے گا کہ جب کسی کو صلاح کے لیے بلانا ہو تو ایک مخصوص گروپ بنا لو کہ یہ گروپ بنانے جائے گا، اس میں ایک آدمی ایک بیٹھے گا اعتکاف، چار آدمی کو گروپ ہوگا، صلاح کے لیے بلانے جائیں گے، ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ کے دعا کرتا رہے گا کہ یا اللہ وہ لوگ جو بلانے گئے ہیں ان کے بلانے کو تو قبول فرما لے۔ یہ کون سا طریقہ کہاں سے لے کے ہے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ ظاہر بات ہے ایک ایک قدم پہ ساری چیزوں کا محاسبہ کریں۔ ہمارے بھی غلطی، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلامک سینٹر میں جمع کر کے اس طرح درس دینا کہاں ثابت ہے؟ اللہ کے بندوں کے یہی تو ثابت ہے۔ صحیح بخاری پڑھو، کتاب العلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں درس دیتے تھے۔ عورتوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے مدینہ کے جتنے مرد ہیں جب چاہتے ہیں آپ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، ہم عورتیں کیا کریں، گھروں میں رہتی ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن دیجئے جس میں ہم لوگ اکٹھا ہوں اور آپ کی بات سنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن متعین کیا اور وہ عورتیں حاضر ہوئیں اور پھر آپ نے ان میں خطاب فرمایا اور آپ نے انہیں تعلیم دی۔
اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پہ باب قائم کیا ہے کہ جو شخص کوئی ایک دن متعین کرے تعلیم کے لیے، اس کا تو ثبوت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کیسے کرتے ہو، لاؤڈ اسپیکر کیوں استعمال کرتے ہو؟ عجیب عجیب فلسفے ہیں. اعتراضات جب الجھانا ہی مقصود ہو، جب بات کو سمجھنا نہ مقصود ہو تو اعتراضات بہت بنتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعی سمجھنا چاہتا ہو، اگر کوئی واقعی مخلص ہو تو انشاءاللہ سمجھنا اس کے لیے آسان نہیں ہے. جو یہ کلمہ کا مطلب یہ بتائے کہ اللہ سے سب کچھ ممکن ہو، غیر اللہ سے کچھ بھی ممکن نہیں، کلمہ کا ہی مطلب بتائے. کہتے ہیں کلمہ کا مطلب یہ کہ اللہ سے سب کچھ ممکن، غیر اللہ سے کچھ بھی ممکن نہیں. یہ کلمہ کا مطلب نہیں ہے، یہ کلمہ کا مطلب نہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جب کہتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ممکن اور غیر اللہ سے کچھ بھی ممکن ہے؟ یہ میں نے پانی اٹھایا، پانی اٹھانا میرے لیے ممکن ہوا کہ نہیں ممکن ہوا؟ آپ کہیں گے اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. یقیناً صحیح، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کسی سے کوئی چیز ممکن نہیں ہے. لیکن کیا یہی کلمہ میں ہے؟ کلمہ میں یہ تو نہیں ہے. کلمہ میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے. اللہ کی توفیق سے کچھ ہونا یہ توحید ربوبیت ہے، اور ہم اللہ ہی کے لیے ساری عبادت کریں توحید الوہیت ہے. تو توحید ربوبیت کلمہ میں نہیں ہے، لا رب الا اللہ. کلمہ میں توحید الوہیت ہے، لا الہ الا اللہ. تو آپ نے اگر دعوت دی تو آدھی کی دعوت دی نا، جو صحیح توحید کی دعوت دی وہ دی ہی نہیں. سب کچھ اللہ سے ممکن، غیر اللہ سے کچھ بھی ممکن نہیں، اپنے ظاہر پر درست نہیں ہے تعبیر کے بغیر. جب آپ کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے ممکن ہے تو یہ تعبیر ہوگی آپ کی بات. آپ نے جو کچھ کہا تھا صاف صاف، یا تو یہ کہتے ہو کہ ہر شخص اللہ ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں ہر جگہ اللہ ہے، ہمارے اندر بھی اللہ ہے، ان کے اندر بھی اللہ ہے. جب ہر جگہ اللہ ہے تو اس کے اندر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ اس کے اندر بھی اللہ ہے. ہر جگہ اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے. تو اس طرح کے عقیدے کی خرابی ہے، ایمان کی خرابی ہے، احادیث کے مسائل میں خرابی ہے، منہج کے مسائل میں خرابی ہے، بنیادی اصولوں میں خرابی ہے. ان ساری چیزوں کو کاٹ کر کے جب تک جو ہے صحیح راستہ نہیں اپنایا جائے گا تب تک ظاہر بات ہے کہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ صحیح ایمان اور صحیح عمل ان دونوں کی بنیاد پر اللہ کے یہاں نتیجہ ملتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا. تو جو ہے باتیں جب تک صحیح نہ ہوں تو صرف ایک بات کو لے کر کے بقیہ ساری باتوں کو صحیح نہیں کیا جا سکتا ہے. محبت نبی کے نام پر ساری خرافات کو قبول نہیں کر لیا جائے گا، اور ایسے ہی نماز کی دعوت کے نام پر ساری خرافات کو قبول نہیں کر لیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جیسے بات ہوئی تھی لمبی ہو گئی، ممکن ہے ایک بات جگہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہر مہینے میں جو 3 روزہ رکھتے ہیں جو پورے مہینے کا ثواب ملتا ہے، وہ 3 دن کا روزہ کسی خاص دن کو رکھا جائے گا یا پھر کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دن کب رکھتے تھے؟ تو آپ نے کہا لا یبالی من ای شہر، لا یبالی من ای شہر یصوم. آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ مہینے کے کس دن رکھ لیں، اس لیے کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ آپ 3 دن خاص بھی کرتے تھے کبھی کبھی، جو چاندنی راتوں والے دن ہوتے ہیں، یعنی 13 اور 14 اور 15، جس کو ایام 20 کہتے ہیں. 12 13 14 15 ایام 20، ایام 20 اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، ایام 20 کو. تو ان دنوں میں رکھ لیا جائے تو اس کا ثبوت ہے، اور اگر کسی دن بھی رکھ لیا جائے تو بھی جائز ہے، کیونکہ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. تو کسی دن بھی رکھ لے آدمی. کسی سوموار کو رکھ لے، اللہ کے نبی سوموار کا دن اختیار کر کے رکھتے تھے. کسی جمعرات کو رکھ لے. نہیں تو اگر کسی کی چھٹی ہوتی ہے جمعہ کے دن تو اپنی چھٹی کے حساب سے کہ آرام کا دن ہے آج میں آرام سے رہ جاؤں گا تو جمعہ کے دن رکھ سکتا ہے. جمعہ کے دن جمعہ کو خاص کر کے روزہ رکھنا منع ہے. یعنی یہ سوچے کہ آج جمعہ ہے، فضیلت والا دن ہے، تو لاؤ اور روزہ رکھو زیادہ ثواب ملے. اس طرح اگر سوچتا ہے تو جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس لحاظ سے روزہ رکھتا ہے کہ آج چھٹی ہے، آج مجھے سہولت ہے، چاہے اس پر قضا ہو، باقی ہو، اس کو قضا اتارنا ہو یا اس کو نئے سرے سے نفل رکھنا ہو، تو ایسی صورت میں جائز ضرور ہے. اللہ کا پرانا گھر کون سا ہے، نیا گھر کون سا ہے؟ کتاب میں آتا ہے. جی البیت العتیق کعبہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البیت العتیق، پرانا گھر. پرانا گھر تو کعبہ اللہ کا پرانا گھر ہے، اور بیت المقدس چونکہ اس کے بعد تعمیر کیا گیا ہے اور قبلہ بنایا گیا ہے تو ممکن ہے اسے نیا گھر کہا جاتا ہے. نیا گھر کس کو کہا گیا ہے مجھے نہیں معلوم. البیت العتیق قرآن میں ہے کعبہ کے لیے، اس لیے پرانا گھر جب متعین ہو گیا تو چونکہ یہ قبلہ اور تھا
तो उसे मुमकिन है नया घर कहा जाता हो, लेकिन मुझे इसके बारे में तफसील नहीं मालूम। अल्लाह अकबर। तो ये काम में मस्जिद में जज़ाकुमुल्लाह खैर, वक्त काफी हो गया है। हाँ? एक दो, जी जी जी। मस्जिद में कोई जाता है